بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ واقعہ کشمیر کے خوبصورت ترین شہر کے وسط باغ کے بالائی علاقے گنگا چوٹی کا ہے، جو وہاں کے بچے بچے کو یاد ہے، جو سن کر شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ گنگا چوٹی کے مضافات میں پیش آنے والا یہ واقعہ آپ سننے کے بعد خوف اور دہشت سے لرز اٹھیں گے، لیکن ساتھ ہی آپ کا اللہ پر ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ گنگا چوٹی ایک نہایت ہی خوبصورت اور پرفضا سیاحتی مقام بھی ہے۔ دور دراز سے لوگ یہاں گھومنے جاتے ہیں۔ شہر باغ سے کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ دسمبر کے موسم میں برف سے مکمل ڈھک جاتی ہے۔ واقع کچھ یوں ہے کہ میں گنگا چوٹی کے دامن میں واقع 20 بگلا کے مقدمی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی مدرسے میں خادم مسجد کی حیثیت سے مدرسے کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس مدرسے میں دور دراز سے بچے حفظ قرآن کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا۔ مدرسے کے محتمم صاحب نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا، ملتان شہر سے 4 ماہ کی پیدل تبلیغی جماعت ہمارے مدرسے سے مسجد کی 3 دن کے لیے مہمان بن رہی ہے۔ اس جماعت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے انتہائی خاص آدمی پیر شہاب الدین صاحب بھی ہیں۔ وہ بھی 3 دن تک ہمارے مدرسے اور مسجد کے خاص مہمان ہوں گے۔ تمہیں اس جماعت کی مہمان نوازی کے لیے خاص انتظامات کرنے ہوں گے، اور قرب و جوار میں بھی سب لوگوں کو بتا دو کہ ایک خاص ہستی اس سرزمین پر تشریف لانے والی ہے۔ سب کو یہ لازمی کہہ دینا کہ پیر صاحب جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد اپنی مخصوص اور دلسوز آواز میں واز کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب بیان کریں اور مسجد مدرسہ دونوں خالی ہوں۔ اور ہاں، سب بچوں کو بتا دیں جمعے کی چھٹی ہوگی اور نہ ہی کوئی بچہ گھر جائے گا۔ سارے طلباء پیر شہاب الدین صاحب کا بیان ضرور سنیں گے۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے کہا۔ میں نے کہا، جی استادی، میں سمجھ گیا، میں آس پاس کے سبھی لوگوں کو بتا دوں گا، لاؤڈ سپیکر سے اعلان بھی کر دوں گا۔ لوگ پیر شہاب الدین صاحب کو سننے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن یہ تو بتا دیں کہ وہ جماعت ہماری مسجد میں کب پہنچے گی۔ محتمم صاحب کا کہنا تھا کہ 1 سے 2 دن تک پہنچ جائے گی۔ بس جتنا ہو سکے تم لوگوں کو بتا دو، اور دکانداروں سمیت سب لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا اور مدرسے سے نکل گیا۔ مدرسے میں آنے والے ایک نئے طالب علم اور دوست شمس کو گنگا چوٹی کی سیر کا بے حد شوق تھا، کیونکہ وہ گزشتہ 3 دنوں سے مجھ سے اصرار کر رہا تھا کہ تم مجھے گنگا چوٹی کی سیر کرانے لے چلو۔ شمس ہمارے مدرسے میں آنے والا ایک نیا طالب علم تھا اور کم عمر بھی تھا۔ اپنی وضاحت سے یہ کافی حد تک شہری معلوم ہوتا تھا۔ خیر، میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ظہر کے بعد گنگا چوٹی کی سیر کو لے جاؤں گا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں شمس کو لے کر مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ چونکہ میں نے اور شمس نے یہ مل کر طے کیا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہم گنگا چوٹی کی سیر کرنے جائیں گے، لیکن ظہر کی نماز کے دوران ہمیں کافی دیر ہو گئی۔ عصر کا وقت قریب تھا۔ گنگا چوٹی پہنچتے پہنچتے ہمیں 1 گھنٹہ تک لگ جاتا۔ اب عصر کی نماز تک کوئی آدھا گھنٹہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ میں نے شمس سے کہا، آدھا گھنٹہ اور انتظار کر لیتے ہیں، عصر کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد ہم گنگا کی سیر کو جائیں گے۔ تب شمس مان گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے اور شمس نے عصر کی نماز ادا کی، کیونکہ یہ سردیوں کے دن تھے اور وقت بہت جلدی ہی گزر جاتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن گنگا چوٹی بلندی کی وجہ سے سورج کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ میں اور شمس مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے گنگا چوٹی پہنچ گئے۔ یہاں برف پر ڈھلتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں، کیونکہ یہ بلندی پر واقع تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شام کی ساری رنگینیاں گنگا چوٹی پر سمٹ کر آ گئی ہوں۔ خشک گھاس پر پڑنے والی ڈھلتے سورج کی کرنیں بہت ہی دل فریب نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ میں اور شمس کچھ دیر تک گھومتے پھرتے رہے۔ پھر شمس نے مجھے کہا
کہ میں تھوڑا اور اوپر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اب ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں، اگلی بار تھوڑا سویرے آئیں گے تو کل گنگا جھیل چلیں گے، لیکن وہ نہ مانا، لے دے کر میرے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا اب ہم آئے ہیں تو اتنی جلدی واپس کیسے چلے جائیں، پھر پتہ نہیں کب آنا ہو۔ اس وقت مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ بولا ہم گنگا جھیل سے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر عشاء کی نماز تک ہم چلے جائیں گے۔ میں نے کہا شمس تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے غصے سے کہا تم شہر کے عادی لڑکے ہو، تمہیں نہیں پتا یہاں مغرب کے بعد فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ کوئی وقت ہے یہاں سے جانے کا؟ ایسا کرو گنگا جھیل سے فوراً وضو کرو اور نماز کے فوراً بعد ہم یہاں سے نکلتے ہیں، دیکھ رہے ہو کتنا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، بعد میں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے شمس کو احساس دلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ موڈ میں نہیں لگ رہا تھا، اچھلتا کودتا گنگا جھیل کی طرف جا رہا تھا۔ شاید اسے پہلے سے معلوم ہوگا کہ گنگا جھیل ادھر کہیں نزدیک ہی واقع ہے۔ گنگا جھیل پر پہنچتے ہی ہم نے دور سے دیکھا وہاں پر 2-3 خوبصورت لڑکیاں تھیں جو وضاقتہ سے گاؤں کی لڑکیاں معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ ان کے کپڑے خوبصورت ململ کے تھے، ان سے لگتا تھا کہ یہ شاید کسی اور شہر سے تعلق رکھتی ہیں، مگر میں نہیں مان سکتا تھا کہ شہر سے گھومنے پھرنے لڑکیاں اس دور افتادہ گاؤں میں آئیں۔ شمس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ میں نے اسے تنبیہ بھی کی کہ مجھے یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، مگر وہ نہ مانا۔ وہ تو شہری لڑکا تھا، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ شمس کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ دیکھنے میں تو شریف لگتا تھا، لیکن لڑکیوں کو دیکھتے ہی اس کی ساری شرافت سر سے اتر گئی، وہ سب کچھ بھول بھال گیا۔ خیر مجبوراً مجھے بھی شمس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑا، کیونکہ وہ میرے ساتھ آیا تھا۔ اگر میں اسے گنگا جھیل کے کنارے چھوڑ جاتا تو مدرسے کے محتمم مجھے ہی ڈانٹ ٹپٹ کرتے۔ خیر میں جو ہی آگے بڑھا تو دیکھا ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں کچھ ساز بجانے والے 2 آلات تھے۔ وہ لڑکیاں خالی ہاتھ تھیں، جبکہ 2 لڑکیاں ان کے پیچھے پیچھے تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے چہروں سے اداسی عیاں تھی، جبکہ شمس بڑی دلچسپی سے ان لڑکیوں کو دیکھے جا رہا تھا، اور میں بھی یہ دیکھ کر ایک چھوٹی سی گھاٹی کے پیچھے چھپ گیا۔ اب ہم دونوں مل کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگے۔ ہمیں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ لڑکیاں ساز لیے آگے بڑھنے لگیں، اور باقی 2 لڑکیاں جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ وہ ہمیں گھاٹی کے پیچھے چھپا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور چلتے چلتے وہ ایک خیمے میں داخل ہو گئیں۔ ہم دونوں خیمے کے اندر تو کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی بات تھی، لیکن وہ لڑکیاں خیمے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ گئیں، جہاں سے خیمے کے اندر کا ماحول بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں اور شمس آگے بڑھتے چلے گئے، خیمے کے کافی قریب پہنچے تو احتیاط سے خیمے کے نزدیک کھڑے ہو گئے اور اندر جا کر تانگ چھانک کرنے لگے۔ خیمے کے اندر کا ماحول ہم دونوں کے لیے کافی حیران کر دینے والا تھا۔ خیمے کے اندر چاروں طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور انتہائی قیمتی قسم کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ دونوں اطراف گاؤ تکیوں سے لگ کر 2 بڑے بڑے ہیبت ناک آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں کو دیکھتے ہی میرے اور شمس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انتہائی لال سرخ آنکھیں، باہر کو نکلے ہوئے دانت، جو ہنستے تو بہت ہی خوفناک کالی سیاہ جلد تھی۔ دکھنے میں وہ لڑکیاں ان کی محکوم لگتی تھیں۔ میں تو یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، لیکن عین اسی وقت ان میں سے ایک لڑکی کھڑی ہو گئی اور ساز والے آلے پر ہاتھ رکھ کر ساز بجانا شروع کر دیا۔ اس کی سریلی آواز نے پوری گنگا چوٹی پر ایک دلسوز سا ماحول بنا دیا۔ ان لڑکیوں کی آواز اور ترنم اس قدر خوبصورت تھا کہ ہمیں وہاں جم کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہی سازوں پر 2 خاموش لڑکیاں تھرک تھرک کر ناچتے ہوئے اپنے لمبے بال ہوا میں لہرانے لگیں۔ مجھے اور شمس کو یہ محفل رقص و سرور کی لگ رہی تھی، کیونکہ گاؤ تکیے لگائے 2 آدمیوں کے سامنے
شراب جیسے کسی مشروب کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں لڑکیاں آگے بڑھیں اور تھرکتے ہوئے ناچتے ہوئے ان دو ہیبت ناک آدمیوں کو محظوظ کرنے لگیں۔ دو کالے آدمی جن کے سامنے شراب رکھی تھی ان کا رقص دیکھنے میں محو تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک زوردار قسم کی آندھی چلنے لگی، طوفان سا برپا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ خیمے کا مخالف دروازہ کھلا۔ ایک سفید داڑھی والے بڑی عمر کے بزرگ خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہونے کی دیر تھی کہ ان کالے آدمیوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ ان کے چہرے سے غصہ عیاں تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے ان سب کو دیکھا اور پھر غصے سے شراب کے پیالے اٹھا کر خیمے سے باہر پھینک دیے، جو گرتے ہوئے کہیں دور جا گرے۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کے ہاتھوں سے سانس لے لیے اور زمین پر دے مارے۔ پھر اپنی گرجدار آواز میں بولے، منحوسو، تمہاری انہی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اس علاقے پر اللہ کا قہر اور غضب آیا ہے، پھر بھی تم باز نہیں آئے۔ بزرگ نے غصے سے کہا۔ تب کالے چہرے والے آدمیوں نے سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ سفید داڑھی والے بزرگ گویا جلال میں آ گئے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے گنگا جھیل کا پانی سوکھ گیا ہے، پورا علاقہ عذاب الہی کی گرفت میں آ چکا ہے۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے غصے سے ان ساز بجانے والے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ بزرگ کے پاؤں میں پڑ گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں، ہمیں معاف کر دیں حضرت، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئیں، ہم دونوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں ناچ گانا کرنے پر مجبور کرتے ہیں حضرت، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ہم جتنا ناچ گانے سے دور بھاگتی ہیں اتنا ہی یہ ہمیں دوبارہ کھینچ کر واپس لے آتے ہیں اور انہی گندے کاموں پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سن کر سفید داڑھی والے بزرگ نے اونچی آواز میں حق اللہ کا نعرہ لگایا۔ ان کے ایسا کرتے ہی خیمہ زمین سے اکھڑ گیا اور کالے رنگ کے آدمیوں کے ہیبت ناک جسموں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور دھواں بن کر ہوا میں بکھر گئے۔ بزرگ نے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پیچھے پیچھے آنے کا کہا۔ ہم لوگ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ خیمہ اور سارا ماحول پھر سے غائب ہو گیا۔ ہم لوگ تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ماں سوائے شام کے گہرے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے شمس کو غصے سے کہا، شمس، تم نے مجھے بھی دیر کرا دی، آج محتمم صاحب کی ڈانٹ کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑے گا۔ تم تو نئے آئے ہو، کسی نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، جو ڈانٹ کھانی ہے میں نے ہی کھانی ہے۔ شمس کہنے لگا، میں تمہیں معافی لے کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ خیر ہم جلدی سے پلٹے اور مدرسے کی طرف جانے لگے۔ مدرسے پہنچتے پہنچتے ہمیں رات کے 9 بج چکے تھے، لیکن آگے مدرسے کے محتمم صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مجھے کہنے لگے، شمس تو نیا تھا، تم سے ذمہ داری کا احساس کرتے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو آ جا کر سارا معاملہ مجھ پر گرا۔ مدرسے کے محتمم صاحب کی باتیں سن کر شمس نے معافی کی درخواست کی اور کہا، دراصل ظہیر کا کوئی قصور نہیں، یہ سب میرا کیا دھرا ہے، مجھے گنگا جھیل دیکھنے کا شوق تھا، آج معافی دے دیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ خیر محتمم صاحب کو کیا معلوم کہ ہم دونوں گنگا جھیل کے کنارے کیا دیکھ آئے تھے۔ مدرسے میں اگلے دن جمعے کی چھٹی تھی۔ حسب معمول مدرسے میں شام کی کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنے انتظامی امور میں مصروف تھا۔ محتمم صاحب کا کہنا تھا کہ 2 جگہوں میں انتظامات پورے کرنے ہیں، کیونکہ 2 جماعتیں آ رہی ہیں جن میں ایک جماعت مستورات کی بھی ہے۔ مستورات کی جماعت کا بندوبست نزدیک ہی ایک حویلی میں کیا گیا۔ باقی سب انتظام میں نے مکمل کر لیا تھا، بس اب تصدیق کا مرحلہ باقی تھا۔ خیر ظہر کی نماز کے بعد محتمم صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ سارے انتظامات کا جائزہ لے چکے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بس پانی کی گنجائش کو تھوڑا بڑھانے کی ہدایت کر دی، جو میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ خیر میں نے بڑی بےتابی سے جماعت کا انتظار کرنے لگا۔ ظہر کی نماز کے بعد دونوں جماعتیں ہمارے مدرسے کے پاس پہنچ چکی تھیں۔
لیکن جماعت کے امیر صاحب جنہوں نے اپنا نام محفوظ بتا کر کرایا سفید داڑھی والے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ پیر شہاب الدین ہیں جو ہماری جماعت کے رہبر ہیں۔ شہاب الدین صاحب کی طرف نظر پڑتے ہی میرے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے دیکھا پیر شہاب الدین تو وہی سفید داڑھی والے بزرگ تھے جو مجھے اور شمس کو گنگا جھیل کے کنارے خیمے میں نظر آئے تھے۔ اگر یہی ہوتا تو خیر تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ مستورات کی جماعت میں وہ 2 لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہیں وہ بزرگ خیمے سے لائے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پیر صاحب نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا ہر جگہ تانگ چھانک نہیں کرتے۔ خیر یہاں تک میری بات سمجھ میں کچھ حد تک آ چکی تھی، لیکن میں ساری کہانی کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد پیر شہاب الدین صاحب کا بیان تھا۔ میری محنت رنگ لے آئی، مسجد کھچا کھچ بھر چکی تھی۔ پیر صاحب کو سننے کے لیے پورا گاؤں امڑ آیا تھا۔ خیر پیر صاحب نے زندگی گزارنے کے طریقوں پر بات کی جسے سب لوگوں نے بڑے انہماک سے سنا اور دل کو سکون بخشا۔ میں بیان سے پہلے اور بیان کے دوران پیر صاحب کو غور سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے میری بے چینی بھانپتے ہوئے بیان کے بعد مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو مجھے ایک کونے میں لے گئے، کہنے لگے، دیکھو ظہیر میاں، جو مناظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یقیناً وہ ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، صرف تم جیسے نیک لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اب تمہاری سمجھ کے لیے عرض کیے دیتا ہوں جس کی تمہیں پہلے سمجھ نہ تھی۔ ظہیر بیٹا، جیسے انسان اللہ کی پیدا کردہ ایک مرئی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ایک غیر مرئی مخلوق ہے جو عام آنکھ سے اوجھل رہتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں اچھے برے، مسلمان اور غیر مسلمان جنات موجود ہیں، اسی طرح جنات کے خاندان میں بھی اللہ کی تخلیق کردے ہر طرح کی مخلوق موجود ہے جسے ہر عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے جو کالے رنگ کے آدمی دیکھے وہ دراصل آدمی نہیں تھے، بلکہ غیر مسلم جنات کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ جو لڑکیاں تم نے دیکھیں مجبوراً اسی خیمے میں گئی تھیں، انہیں وہی کالے جنات مجبور کر لے گئے تھے۔ میں نے وہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ان لوگوں کی محفل کو اکھاڑ دیا اور ان 4 لڑکیوں کو غیر مسلم جنات سے نجات دلائی۔ وہ 4 لڑکیاں اب ہماری مستورات کی جماعت میں موجود ہیں جو انشاءاللہ دین کی باتیں سیکھیں گی اور اللہ کے دین پر زندگی گزاریں گی۔ انشاءاللہ وہ کالے غیر مسلم جنات کو اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس میں میری کوئی کمال نہیں، نہ ہی میری ہی اوقات ہے۔ میں تو اللہ کے دیے ہوئے علم کو استعمال کر کے لوگوں میں بھلائی کا پیغام پھیلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔